کتنے جوانوں کو کتنے ایسے واقعات اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر رو رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے شہید ہو گیا. لیکن شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، 50 پر 6 سے بڑھ کر اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن کسی میں دم نہیں، طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایکشن اٹھایا جائے، اس کے خلاف کچھ لا پاس کیا جائے. سب لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کوئی آگے بڑھتا نہیں، صرف ٹویٹ کرتے ہیں، صرف انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو ساتھ دینے والا نہیں. آج فلسطینی مسلمان خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، قہار ہے، علیم ہے، فتاح ہے. اسی کے اختیارات میں سب کچھ ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت سے دوچار کرنے والا ہے. سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اسی کے حکم سے سب کچھ ہونے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور زندگی میں جینے کا سلیقہ طریقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تاریخی لحاظ سے ہم آج کے خطبے میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے تاریخی لحاظ سے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے کیوں محبت ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز، مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اقصیٰ کے معنی دور، دور والی مسجد. چونکہ کعبہ سے بہت دوری پر یہ مسجد تھی، اس لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا. یا نہیں تو اقصیٰ کے معنی دور، اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی گندگی سے، شر سے پاک رکھا ہے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا. مسجد اقصیٰ کہیں یا بیت المقدس کہیں، یہ بہت مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے. اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تفصیل سے بتایا ہے، امت کے سامنے اس چیز کو پیش کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد، کہ ثواب کی نیت سے کسی بھی مسجد کو جانا درست نہیں سوائے 3 مسجد کے. وہاں پر آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. فرمایا کہ مسجد حرام، اور دوسری بات مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ. ان 3 مساجد کو ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا بھی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اللہ نے تو کہا قرآن میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، زمین میں سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد اگر ہے تو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد زمین میں کون سی؟ تو کہا نبی نے مسجد حرام۔ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو کہا کہ مسجد اقصی۔ ان دونوں کے درمیان کتنا سال کا فاصلہ تھا؟ کہا کہ 40 سال کا دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا اور ابراہیم علیہ السلام اسے ری بلڈ کیے تھے۔ سب سے پہلے تو تعمیر کی مسجد حرام کعبۃ اللہ کی آدم علیہ السلام نے، طوفان نوح کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اسی جگہ پر کعبۃ اللہ اور مسجد حرام، تو اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں مل کر مسجد حرام کی تعمیر کی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اور اسی طریقے سے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی آدم علیہ السلام نے، یا نہیں تو ان کی آنے والی اولاد نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور اس کے بعد یہ مسجد ختم ہو چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو ری بلڈ کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی تعمیر سلیمان علیہ السلام نہیں کیے، اس سے پہلے تعمیر کر دیے تھے اور بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعا کی، اے اللہ مجھے تو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو فیصلہ کہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی مجھے صلاحیت دے۔ دوسری دعا کی انہوں نے، اے اللہ مجھے تو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا کی، اے اللہ اس مسجد اقصی میں جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے گناہ سے ایسے پاک کر دے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 دعا تو قبول ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کر لیا ہوگا۔ تو اس سے یہ فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے مسجد اقصی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص دعا تھی، بڑی بابرکت زمین، پاک زمین، انبیاء علیہم السلام کا مسکن، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے اسی فلسطین میں مسجد اقصی میں آئے تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر سارے نبیوں کی امامت کیے تھے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، وہاں پر سارے نبیوں کو اللہ نے بھیج دیا اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے؟ اصل میں اس امت محمدیہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مقام اور فضیلت عطا کی تھی، وہ عہدہ عطا کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے بعد وہ ساری فضیلتیں جو بنی اسرائیل کو ملی تھی وہ امت محمدیہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا، سارے نبیوں کی امامت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اے محمد تم اب دنیا کے امام ہو، تمہاری قوم تمہاری امت قیادت کرے گی، لیڈ کرے گی، یہ ساری فضیلتیں مقام ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اشارہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی پہنچایا اور سارے انبیاء کو ہم پر بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کی شریعت نہیں چلے گی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی کی بات پر نہیں مانی جائے گی۔ سارے یہودیوں کو، سارے کرسچنوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے آنے کے بعد جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی کرسچن ہیں، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کفر کی موت مرنے والے ہیں اور جہنم جانے والے ہیں۔ اگر کرسچن سب نبیوں کو مانے اور یہودی پورے نبیوں کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں تڑپنے والے ہیں۔ نبی کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئی اور اس امت کو مقام اور اعزاز عطا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں کہا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے پر 500 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب بتایا گیا، مسجد نبوی میں 1000 ثواب بتایا گیا، اور مسجد اقصی میں 500 درجہ ثواب بڑھ کر نماز پڑھنے والوں کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ مسجد اقصی کی یہ فضیلت، یہ اہمیت رہی۔ مسجد اقصی کی تاریخی بات اگر کہیں
تو عیسیٰ علیہ السلام کے 3000 سال پہلے کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس سے پہلے تاریخ خاموش ہے، اتنی آتھنٹک چیزیں نہیں ملی اور دنیا اس سے بالکل غافل ہے۔ تو اسی لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے 3000 سال کی تاریخ اور اب تک کی جو تاریخ ہے انشاءاللہ اسے ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہودی کہتے تھے ہمیشہ سے، ابراہیم یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے، یعقوب یہودی تھے، یہ ان کا غلط دعویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ کرسچن تھے، بلکہ وہ تھے تو مسلمان تھے، دین حنیف پر چلنے والے تھے، اللہ کی رجوع کرنے والے، یکسو ہونے والے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی فلسطین میں رہتے تھے اور ان کے دو بیٹے اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جتنے بچے تھے 12 بچے کہتے ہیں، اس میں سے ایک نام یہودا تھا، اور یہودی آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو اسی لیے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یا بنی اسرائیل۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کے بارے میں کہا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ تو چونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے تو یہ اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یعقوب بھی یہودی تھے، ابراہیم بھی یہودی تھے۔ یہ بالکل غلط دعویٰ ہے۔ قرآن نے ان کے اس غلط بات کو جواب دے دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تو یکسو ہونے والے اور مسلمان تھے، وہ یہودی تو نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد فرعون کا دور آتا ہے۔ مصر میں حکومت تھی فرعون کی۔ فرعون یہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا۔ بنی اسرائیل جتنے بھی لوگ تھے اس کے قبضے میں تھے، بہت اس نے تکلیفیں دی، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اتنا اس نے ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کے ظلم سے چھڑایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکال کر لے کر جاتے ہیں اور فرعون پیچھا کرتا ہے، اور آخرکار وہ ریڈ سی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے نکل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ کہو بنی اسرائیل سے وہ فلسطین کو جائے، مسجد اقصیٰ کو جائیں۔ اس وقت مسجد اقصیٰ میں عمالقہ قوم تھی، ظالم قوم کا قبضہ تھا، جائیں اس قوم سے لڑیں اور اس ظالم کافروں کو نکال کر تم اپنے قوم کو وہاں پر بساؤ۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ جبکہ کہا موسیٰ نے، میرے قوم کے لوگوں، اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا، کتنی نعمتیں عطا کی۔ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے چھڑایا اور سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ تمہارے درمیان انبیاء آئے، سب نبیاں تمہاروں میں آئے، اور اللہ نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اے قوم کے لوگوں، اس مسجد یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، بابرکت بستی ہے، اور تم پیٹ پھیر کر نہ جاؤ۔ لیکن اتنے عجیب قسم کے لوگ، بڑے ہی سرکش قسم کے لوگ، جواب کیا تھا ان کا؟ کہا کہ اے موسیٰ، وہ عمالقہ قوم تو بڑے ظالم جابر سخت قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے آگے بڑھ کر گستاخانہ انداز میں کہا بنی اسرائیل نے، انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم نہیں آتے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے، دعا کر دیے، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا۔ اے اللہ، میرے اور میرے بھائی اس سے بری ہیں، اے اللہ اس قوم کو مجھ سے دور کر دے، اے اللہ میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس طرح کے وہ لوگ کہتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں عذاب کے طور پر حکم دے دیا، جاؤ تم وادی تیہ میں بھٹکتے رہو۔ 40 سال تک اس ڈیزرٹ میں یہ لوگ بھٹکتے رہے۔ اسی میدان میں انہوں نے جب مطالبہ کیا، اتنی گرمی، سخت، اتنی پریشانی، تو دعا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ نے من اور سلوہ اسی جگہ پر ان کے لیے اتارا تھا، جنت کی غذا انہیں بنی اسرائیل کو دے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد چشمے پھوٹے ان کے لیے، چشمے نکالے گئے تاکہ وہ وہاں پر رہے۔ 40 سال تک یہ حالت تھی۔ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔
حضرت ہارون کے انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام فلسطین سے موسیٰ علیہ السلام وادی حتی سے نکال کر انہیں اردن کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تو مجھے مقدس زمین کے قریب مجھے موت دینا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ان کو وفات دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب میں معراج کے سفر میں گیا تھا، جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کس جگہ ہے مجھے معلوم ہے، اگر تم ہوتے تو میں بتا دیتا۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے والے ان کے شاگرد وہ نبی بھی تھے، یوشع بن نون۔ یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ یوشع بن نون کی نگرانی میں بنی اسرائیل زندگی گزارنے لگے اردن کے علاقے میں، اطراف اکناف میں، یہاں تک کہ اس وقت فلسطین میں مسجد اقصی میں جالوت کا قبضہ تھا، ظالم تھا وہ بھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی یوشع بن نون سے کہا کہ اے یوشع، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، اس کی نگرانی میں ہم لوگ لڑیں گے اور ان ظالموں کو نکال دیں گے۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہمیں تو پہلے ایسا کہہ دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن انہیں احساس ہوا کہ ہمیں وہ بستی حاصل کرنی ہے، اس جگہ پر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اب لڑنا ہے۔ تو اس وقت یوشع بن نون نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے لیکن طاقتور تھے، علم والے تھے، اس پر بھی انہوں نے بھی اعتراض کیا، یہ کیا تم نے غریب کو بادشاہ بنا دیا، یہ ہمارے نزدیک بالکل حقیر انسان ہے، تم نے ایسا بنا دیا۔ آخرکار ان کو ماننا پڑا انہی کو بادشاہ بول کر، یہاں تک کہ طالوت کی لیڈنگ میں بنی اسرائیل جاتی ہے فلسطین کی جانب لڑنے کے لیے، اور اس وقت داؤد علیہ السلام بھی انہی کے فوج میں تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں طالوت کی نگرانی میں تھے، یہاں تک کہ وقتل داؤد جالوت، زبردست جنگ ہوئی دونوں کے درمیان۔ فلسطین میں جب قبضہ جمع ہوئے تھے جالوت قسم کے لوگ، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے اس قتل سے بڑا ظالم مارا گیا۔ تو اس طرح یہ بیت المقدس اور فلسطین پورے کے پورے بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ سارے بنی اسرائیل اس ڈیزرٹ سے نکل کر اس جگہ پر آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ داؤد علیہ السلام ان کے نبی رہے، اللہ نے انہیں بھی بہت سے نعمتیں عطا کی، بہت سارا مقام عطا کیا تھا، اور ساری چیزیں ان کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کرنا شروع کی، لیکن اتنا مکمل نہیں کیے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کی تھی، پرندوں کی بولی وہ جانتے تھے، جنات پورے ان کے کنٹرول میں تھے۔ قرآن نے کہا یعملون لہ ما یشاء من محارب، جنات محراب بناتے تھے اور بڑے بڑے دیگے بناتے تھے، عالی شان محلات بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام باقاعدہ نگرانی کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کی جو اسی کو آج یہودی ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی عبادت کرنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے ایک کمرہ بھی بنایا تھا شیشے کا، اس جگہ پر عبادت کرتے تھے اور جنات کی نگرانی کرتے تھے۔ اور بعضوں نے کہا کہ اطراف اکناف کے بہت سارے محلات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے تعمیر کی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے، ان کی وفات بھی وہ مر چکے تھے، حالانکہ ایسے ہی عصا رکھ کر کھڑے تھے، جنات کام کر رہے تھے، جنات کو معلوم نہیں۔ دراصل اللہ یہ کیوں واقعہ بتاتا ہے؟ اصل میں مشرکین عقیدہ رکھتے تھے جنات کو بھی غیب کا علم ہے، اللہ نے یہ بتانے کے لیے واقعہ ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے رہ گئے، ان کی وفات ہو گئی، اور جنات سمجھتے تھے کہ ابھی وہ ہماری نگرانی کرتے ہیں، لیکن جب عصا کو دیمک کھا گئی، وہ عصا گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر جاتے ہیں۔ فلما خر تبینت الجن، تب جنات کو پتا چلا کاش کہ ہم غیب کا علم جانتے تو ہم اس طرح کام نہ کرتے، کبھی کا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی حرام کر دیا، جتنے بھی انبیاء قبر میں ہیں وہ
ان کے جسموں کو کبھی مٹی نہیں کھاتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی ہے، ان کی دعا سن لی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے نبی رہے، انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی، اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ آج کل یہودی لوگ، جیوس لوگ کہتے ہیں یہ ٹیمپل آف سلیمان، وہ آج بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو ہٹا کر وہ جو ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی ہم اس کو تعمیر کرنا چاہیں گے، یہ ان کا دعویٰ رہا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل وہیں پر رہتے رہے، سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کے پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر کو اللہ نے مقرر کیا، یہ بڑا ظالم تھا، اس نے فلسطین کے اندر گھس کے اتنا مارا، خون کے لہو لہان کر دیا ان کو، یہاں تک کہ ادھر ادھر وہ بھاگنے لگے، پورے طریقے سے بخت نصر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر رحم کیا۔ ایران کا بادشاہ سائرس، اس کے ذریعے سے یہ بات اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، تو اس نے ایران کا بادشاہ سائرس نے اجازت دے دی یہودیوں کو کہ تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر تم عبادت کر سکتے ہو، تمہیں فلسطین میں رہنے کا رائٹس ہے، اس نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ بھی فلسطین کے علاقے میں، سیریا اور شام کے علاقے میں بھیجے گئے تھے، لیکن یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ، یہودی لوگ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، بڑے بڑے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ قرآن نے ان کی شرائط کو ذکر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، کیونکہ یہ سارا نبیوں کا مسکن رہا ہے، وہیں پر بڑے بڑے پیغمبر آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب ایک ہی دور کے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے، ان کا مذاق اڑایا، انہیں قتل کی دھمکی دی، یہاں تک کہ مارنے کی پوری پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں یہودی مارنے آ رہے ہیں، تو یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا۔ جو یہودی قتل کرنے کے لیے آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا پکڑنے کے لیے، اللہ نے اس یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا۔ وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ عیسیٰ تو نہیں ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ تو ہی تو عیسیٰ ہے، تو اسے پکڑ کر اسے صلیب پر کھڑا کر کے اسے سولی پر چڑھا دیے یہودیوں نے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے قیامت کے قریب دمشق کی مسجد میں، سیریا کے علاقے میں، فجر کی نماز کے وقت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ذریعے سے آئیں گے۔ یہ لمبا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو قیامت کی بڑی علامتوں کے اس واقعے میں آپ کو ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ تو یہ یہودیوں کی شرارت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا کہ یہ لوگ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کیا، وہ تھا ٹیٹس۔ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، روم کا بادشاہ۔ اس وقت سپر حکومت دو تھی، ایران اور روم۔ یہ رومی سلطنت بڑی طاقتور تھی۔ ٹیٹس بادشاہ کو اللہ نے یہودیوں پر مقرر کیا، اور یہ لوگ اتنا فساد مچائے، اتنا قتل کیے، یہاں تک کہ سارے فلسطین پر کرسچنوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے قریب ایک چرچ بھی انہوں نے تعمیر کر دی۔ تو اس وقت روم کی حکومت تھی، پورے رومن امپائر کی وجہ سے پورے طریقے سے وہ اثر پڑا، پورے کرسچینٹی زیادہ ہو گئی اور یہودیوں کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ٹیٹس کا بادشاہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، برباد کیا۔ یہی حالت تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فلسطین مسجد اقصیٰ کرسچنوں کے انڈر ہی میں تھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانہ آیا، انہوں نے بھی کوشش کی، بہت سے جنگیں ہوئی، اور نبی کے زمانے میں ایک جنگ موتا، یہ روم اور مسلمان زبردست جنگ ہوئی تھی، تاریخ میں اس کا ذکر ہے، لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، بڑی بڑی قربانیاں دی، 2 لاکھ کے قریب یہ کرسچن تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مسلمانوں نے جیت حاصل کی۔ نبی کے زمانے میں یہ روم اور مسلمان جنگ ہوئی تھی، ابوبکر کے زمانے میں جنگ ہوئی، لیکن مسجد اقصیٰ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 15 ہجری میں ابو عبیدہ بن جراح کی نگرانی میں ماشاءاللہ سے فلسطین پورے کے پورے محاصرہ کر لیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، اس طرح سے کہا کہ تم صلح کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت جو کرسچن تھے انہوں نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر تھے کہ تمہارا خلیفہ عمر بن خطاب ہمارے
پاس آئے اور ہمیں امان لکھ کر دے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، اے عمر آپ ہمارے پاس آئیے، یہ لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور انہوں نے باری مقرر کی تھی، مدینے سے نکلے تھے، کہا کہ کچھ دور تم چلو، کچھ دور میں چلتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ، پھر میں چل کے آتا ہوں، یہی مقرر کیا گیا۔ یہاں تک کہ جب فلسطین میں انٹر ہوئے تو اس وقت باری تھی اس غلام کی، سبحان اللہ کیسا خلیفہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ خلیفہ تم بیٹھ جاؤ، لوگ انتظار میں ہیں، اگر بیٹھا رہوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں خلیفہ ہوں۔ کہا ہرگز بھی نہیں اترنا، تم اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ تو کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے پیر وغیرہ، تو انہوں نے اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں نکالا اور اسی حالت میں اونٹ کے لگام نکیل کو پکڑتے ہوئے حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ یہ بڑے بڑے صوبوں پر لوگ ہیں، آپ اپنے کپڑے کو بدل لیجئے، ہم اپنا اسٹیٹس بتائیں گے۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے، اے ابو عبیدہ تم جیسے شخص ایسی بات کہتے ہو؟ یاد رکھو نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، اسلام کے سوا ان چیزوں میں ہم پڑھ کر عزت چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، میں اسی حالت میں رہوں گا اور میں اپنے آپ کو بدلنے والا نہیں۔ اسی حالت میں گھسے تھے وہ جتنے بھی بڑے بڑے پوپ تھے، انہوں نے سمجھا کہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ خلیفہ ہے، لوگ آگے بڑھ کر اس کے پاس ملنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ خلیفہ تو وہ ہیں جو اونٹ کے نوکیل پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بڑے بڑے جو فادر تھے، ان کے پوپ تھے، انہوں نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ اللہ کی قسم ہماری کتابوں میں عمر بن خطاب کے جو نشانی آئی یہی تو خلیفہ ہے، ہم اسے پہچان لیتے ہیں، اس مسجد اقصیٰ کی چابی ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس چابی کو لیا اور نماز پڑھنا چاہیے تو بلایا اس پوپ کو، بتایا، پوچھا کہ کس جگہ پر ہمارے نبی نماز پڑھائے تھے، نبیوں کی امامت کیے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو کہا کہ جب تم اتنے بڑے فادر ہو، تمہیں علم ہے، بائبل کا علم ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم؟ تو آخر کار اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے۔ اس جگہ پر دیکھا تو کچرا گندگی وغیرہ ڈال دیے تھے ان لوگوں نے۔ حضرت عمر نے اسے صاف کیا، سارے صحابہ مل کر صاف کیے، اور سبحان اللہ وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی اور باقاعدہ صلح لکھ دیا عمر بن خطاب نے، اے کرسچنوں تم بھی رہ سکتے ہو امن کے ساتھ، میں لکھ کر دیتا ہوں، کوئی مسلمان تمہیں قتل نہیں کرے گا، سب کو رائٹ سے عبادت کرنے کی۔ اور باقاعدہ میں نے کہا نا کہ ایک چرچ بھی انہوں نے بنائے تھے قریب میں، کہا کہ جتنے بھی چرچ ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی جینے کا رائٹس ہے، وہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، وہ بھی رہ سکتے ہیں۔ امان نامہ لکھ کر حضرت عمر بن خطاب مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو 15 ہجری سبحان اللہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد مسلمان امن سے رہنے لگے، بڑی اچھی حکومت تھی۔ اور اس کے بعد مختلف بادشاہیں چلتی رہی، یہاں تک کہ جب مسلمانوں میں بگاڑ آ گیا، فاطمی خلافت، شیعہ کی خلافت بھی وہاں پر قائم ہوئی تھی۔ اس وقت جب بگاڑ آیا تو کرسچنوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا یہی موقع ہے، ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت عقیدے میں بگاڑ آ چکا تھا اور مسلمان عیاش ہو چکے تھے، شراب کباب کی مجلسیں زیادہ ہونے لگی، اور کرسچنوں نے بہت ساری لڑکیاں بھی عطا کیے اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ یہ حالت ہو چکی تھی مسلمانوں کی، مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اور ایسے عین موقع پر کرسچنوں نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو قبضے میں جما لیا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے فلسطین کے، اور روایت میں آتا ہے اتنا خون بہایا گیا، 3 دن تک خون بہایا گیا، اور جب آدمی چلتا ہے تو گڑگے تک وہ پورے طریقے سے مسلمانوں کا خون تھا۔ بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، نیزے کی نوک پر بچوں کو چھالا گیا، اتنی قتل غارت گیری، خون ریزی، تاریخ میں بالکل ساری چیزیں موجود ہیں کرسچنوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہی ظلم زبردستی جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے صلاح الدین ایوبی جیسے شخص کو وہاں پر بھیجا۔ صلاح الدین ایوبی بڑے نیک انسان تھے، نور الدین زنکی بہت مشہور بادشاہ ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری اس بستی کو سارے غدار قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ مسلط ہیں، انہیں یہی فکر تھی، وہ کہتے تھے میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں کیسے چین سے سو سکتا ہوں کہ جب کہ ہماری زمین قبضہ کر لی گئی ہے، ہمارے زمین پر ظالموں کا تسلط ہے، میں آزاد کر کے رہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنوں سے بہت بڑا سامنا ہونا پڑا، اور خود مسلمان
کہ بہت سی جماعت بھی ان کے خلاف ہو گئی، اور اس میں سے بہت زیادہ شیعہ بھی تھے، ان کے خلاف بھی جنگ کرنا تھا، اور یہودیوں کے خلاف بھی جنگ کرنا تھا، کرسچنوں کے خلاف بھی جنگ کرنا تھا۔ تین ان کے پر آفتیں، تقریباً 40 پر 1 جنگ انہوں نے لڑی تھی۔ 40 پر 1 جنگ کے مکمل کوشش کے بعد الحمدللہ مسجد اقصیٰ 1100 کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے ماشاءاللہ ساری سلطنت آنے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لیا، کہا کہ تم 20 درہم دو آزاد ہو جاؤ، اور عورتیں 10 درہم دے وہ آزاد ہو جائیں، بچے 5 درہم دے آزاد ہو جائیں، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی کرسچنوں نے ان کی تعریف کی ہے کہ بڑا نیک انسان تھا صلاح الدین ایوبی، بڑا متقی انسان تھا، بڑا رحم دل تھا، اس نے ناحق کسی کو قتل نہیں کیا، ناحق اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اور اس نے فتح ہونے کے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس بات کا لکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے پھر ایک بار مسجد اقصیٰ فلسطین صلاح الدین ایوبی کی نگرانی میں ان کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور چلا، پھر مسلمانوں میں وہ بگاڑ، وہ ساری چیزیں، گندگی، وہ دین سے دوری، عقیدے میں خرابی، یہ ساری چیزیں آ گئی تھی۔ اور اس وقت یوں سمجھو کہ عثمانی حکومت تھی، اوٹومن امپائر تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو اسی وقت عین موقع پر تاتاری قوم، ایک بڑی ظالم قوم، ان کا بھی وجود آ جاتا ہے۔ اور یہ تاتاری قوم اتنے ظالم، انہوں نے بغداد میں گھس کے سب مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ وہاں پر بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، ہماری لکھی ہوئی اسلاف کی کتابیں تھیں، سب کو انہوں نے جلایا، بہت کچھ نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا سارے مسلمانوں کے دلوں میں تاتاریوں کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اور اتنا ڈر تھا کہ اگر کوئی مسلمان راستے میں ملتا تو کہتا کہ کیا تو مسلمان ہے؟ ہاں، تو یہیں پر رک، میں تلوار لے کر آتا ہوں۔ اور مسلمان کو اتنا ڈر تھا، وہیں پر کھڑا رہتا، وہ تلوار لے کر آتا تھا، اسے ختم کرتا تھا۔ اتنی جو نا ان کی ظلم زبردستی تھی، لیکن ایسا اتنا ظلم کیا کہ اس وقت تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایسا لگتا تھا دنیا سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، اتنے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین دین کو غالب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ انہی تاتاریوں میں اللہ نے اسلام داخل کر دیا۔ تیمور بادشاہ جیسے لوگ اور ایسے بہت سے تاتاری بادشاہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے انہوں نے ماشاءاللہ سے اسلام لانے کے بعد یہ جہاں جہاں فساد ہوا تھا اس کی اصلاح کی، اور پورے طریقے سے جم کر انہوں نے ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اس وقت ترکی سلطنت کو اور مضبوط کیا گیا۔ الحمدللہ تقریباً 700 سال تک امن کے ساتھ یہ ترکی سلطنت اور اس طرح کے جتنے بھی بادشاہ تھے انہوں نے اس کو مضبوط کیا۔ ماشاءاللہ سے بہت انہوں نے فلسطین کو آگے بڑھایا تھا، اور بہت ترقی ہوئی، اور مسجد اقصیٰ سکون سے رہا۔ اور ایسے موقع پر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس وقت یوں سمجھو کہ برٹش کا داخلہ ہوتا ہے، اور ان کے تو ہی کام تھا کہ ہندوستان میں بھی یہ لوگ آئے اور زمین کا قبضہ کیے۔ ویسے مختلف جگہ پر، مصر پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مصر کے قبضے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اس پر قبضہ کیا جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ترکی حکومت، جو عثمانی حکومت پورے طریقے سے کمزور ہو چکی تھی۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھے عبدالحمید خان، تو برٹش نے کہا کہ تم یہودیوں کو اپنی بستی میں جگہ دو یا زمین خریدنے کی اجازت دو۔ کہا کہ قسم سے ان کتوں کو میں ہرگز بھی یہاں پر داخلہ نہیں دوں گا، اجازت بھی نہیں دوں گا، یہ انہوں نے جواب دے دیا۔ آخرکار امریکہ اور اسی طریقے سے رشیا، ایسے بہت سارے ممالکوں کا حوالہ لے کر، ان کا ساتھ لے کر یہ یہودی لوگ دنیا بھر میں اعلان کیے کہ ہمیں وہ جگہ مقرر کر دیجئے، ہم وہ جگہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آخرکار ایک فوج تیار کر کے ترکی حکومت کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ زبردست جنگ ہوئی دونوں کے درمیان۔ آخرکار یہ حکومت بھی کمزور پڑ چکی تھی، اور اس کے بعد عبدالحمید خان جو بادشاہ تھے انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم آ کر رہ سکتے ہو اور تم اپنی زمین خرید سکتے ہو۔ اس وقت جو تھے 4000-5000 یہودی تھے، تو دنیا میں جتنے یہودی تھے لوگوں نے کہا، یہودیوں نے سب لوگ آ کر فلسطین میں آ کر بس جاؤ، اس لیے کہ ہماری یہ حکومت بننے والی ہے۔ ان کے اندر یہ تھے، اور جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں تھے، اور ہٹلر نے تو ان کو اتنا مارا تھا یہودیوں کو، 90 لاکھ یہودیوں میں سے 70 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا تھا، گیس کے ذریعے ہلاک کیا، جلا کے ہلاک کیا۔ لوگوں نے اسے بہت برا بھلا کہا اس وقت ہٹلر کو، تو اس نے کہا کہ میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے شریر قسم کے لوگ، کتنے عجیب دھوکے باز غدار لوگ ہیں، تمہیں بعد میں معلوم ہوگا میں نے جو ڈیسیجن لیا وہ صحیح ڈیسیجن تھا۔
قسم سے اس نے جو کسی نے صحیح تھا. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہودی اتنے عجیب دھوکے باز غدار قسم کے لوگ. تو یہ جرمنی سے بھگائے گئے, رشیا سے بھگائے گئے, دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ وہ فلسطین پر قبضہ جمانے لگے. اور اس کے بعد 1914 میں پہلی جنگ عظیم زبردست جنگ ہوئی تھی. عرب کے لوگ بھی مل کر بھی وہ کچھ بھی نہ کر سکے, یہاں تک کہ یہودی لوگ آہستہ آہستہ اس پر قبضہ جمانے لگے. 1948 میں پورے طریقے سے اعلان کر دیا یہودیوں نے کہ آج سے یہ فلسطین اسرائیل اسٹیٹ ہے. اور اسی وقت اقوام متحدہ کا بھی وجود آیا تھا, UNO کا, اور اس وقت سب سے پہلے طرفداری کرنے والا امریکہ تھا. اور اس کے بعد جرمنی اور جو بھی یورپی اکثر کنٹری ہے اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگے, طرفداری کرنے لگے. اور افسوس ہے کہ اس وقت جتنے بھی حکومتیں تھیں الگ الگ ہو چکی تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. ایک وقت تھا کہ عثمانی سلطنت بہت بڑی تعداد میں بہت وسیع تھی. اس کے بعد عربوں اور ان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو 1948 میں یہ انونس کر دیا گیا اور اقوام متحدہ میں بل پاس کیا گیا کہ کچھ علاقہ یہودیوں کے لیے مقرر ہے, کچھ علاقہ فلسطینیوں کے لیے ہے, اور اتنا غزہ کا علاقہ ان کے لیے ہے, اتنا ان کے لیے ہے. اور یہ مسجد کامن رکھیں گے, سب لوگ آ سکتے ہیں, اور چرچ کو بھی کھول دیے جائیں گے. یہودی کو بھی رائٹس ہے, کرسچن کو بھی رائٹس ہے, مسلمانوں کو بھی رائٹس ہے, سب کو اختیارات ہے. یہ اعلان پاس کر دیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ اندر اندر یہودی غدار قسم کے لوگ جن کا کام ہی ہے کہ کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا, تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے لوگوں نے دعوت دے کر سب یہودیوں کو بسا لیا. اس کے بعد 1964 میں مسلمان اس وقت ہوش میں آئے. جتنے بھی عرب کنٹریز سے سب کو جمع کیا گیا, اور جمع کرنے والے کون تھے؟ مسجد اقصیٰ کے پیش امام تھے. انہوں نے سب کو کہا کہ آؤ مل کر لڑیں گے, اس مسجد کو آزاد کریں گے. لیکن اس وقت بھی امریکہ یہودیوں کے ساتھ تھا, اور دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی. اور انہوں نے سوچا کہ اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو یہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, فلسطین کا قبضہ ان پر ہو جائے گا. تو لیکن بدقسمتی سے مکمل طریقے سے یہاں پر ہار ہوئی مسلمانوں کو, اور پورے طریقے سے اور بھی مضبوط ہو گئے یہودی لوگ یہاں پر امریکہ کے اس سپورٹ سے اور دیگر طاقتوں کی سپورٹ سے. 1964 کی وار یہ بہت مشہور ہے, تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کر آہستہ 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 یہ یہودی لوگ فلسطین پر قبضہ جماتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی جو وار ہو رہی ہے وہ بھی وہی سازشیں ہیں کہ غزہ کو مکمل طریقے سے قبضہ کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کتنے معصوموں کو مارا جا رہا ہے, اور کتنے عورتوں کو شہید کیا گیا ہے, کتنے جوانوں کو, کتنے ایسے واقعات اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر رو رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے شہید ہو گیا. آج بیٹا باپ کو دفن کر رہا ہے تو دوسرے دن وہ خود دفن ہو رہا ہے. ایسی وہاں پر سچویشن ہے, ایسی وہاں پر حالت ہے. لیکن شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, 50/6 سے بڑھ کر اسلامی حکومتیں ہیں, لیکن کسی میں دم نہیں, طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایکشن اٹھایا جائے, اس کے خلاف کچھ لا پاس کیا جائے. سب لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. سب لوگوں کے مائنس پوائنٹ ہیں, وہ سب لوگ جانتے ہیں یہ جو دشمنان قوم ان کا مائنس پوائنٹ ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے, کوئی آگے بڑھتا نہیں, صرف ٹویٹ کرتے ہیں, صرف انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن کوئی بھی ان کو ساتھ دینے والا نہیں. آج فلسطینی مسلمان خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے, کوئی ساتھ نہیں آ رہا. یہی حقیقت ہے. ورنہ تو جتنے بھی بتائے جاتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, فیک ہیں, جھوٹ ہیں, صرف تسلی کے لیے ہے. ورنہ تو وہی مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں. کوئی ان کے خلاف آواز, دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں, کوئی ان کے خلاف لا پاس کرنے والا نہیں, کوئی پریشر نہیں دے سکتا. اسلامی حکومت کے 50 سے بڑھ کر ہیں, UN میں جا کر دباؤ نہیں ڈالنے کی ان کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے. سچ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک زمانہ آئے گا لوگ تم پر ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ نبی نے فرمایا اس وقت میجارٹی تمہاری ہوگی, لیکن تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گی. کہا وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر
تمہارے اندر آ جائے گا۔ یہ دو چیزیں جب آئے گی تو دنیا کی پوری ظالم اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج وہی ہو رہا ہے، سیریا کو تباہ کیا گیا ہے، لیبیا کو تباہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین پورے کے پورے یہودیوں کے قبضے میں جانے والا ہے۔ اللہ محافظ ہے، اللہ نگران ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطینوں کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ تو ہی ناصر ہے، تو ہی مددگار ہے، تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے بغیر کچھ آنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ان کے شہداء پر رحم فرما، اے اللہ ان کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ظالم یہودیوں کو وہاں سے نکال دے، اے اللہ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کر دے، اے اللہ ان ظالم بدبختوں کو اللہ برباد کرے، نیست و نابود کرے، جیسا پچھلے ظالم حکمران ان کو برباد کیے، اللہ تو ہمارے نظروں کے سامنے انہیں برباد کرے۔ اللہ وہاں کے لوگوں کو، مظلومین کو، اللہ اس جگہ پر انہیں رہنے کی امن کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی سازش کو، چال کو اللہ تعالیٰ تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے پورے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، الفت و محبت کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں ہی اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، سب لوگوں کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی تکلیف آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قنوت پڑھا کرتے تھے، قنوت نازلہ، جس میں مسلمانوں کی ہم حفاظت کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے اور دشمنوں کی بربادی کی جو اس میں بد دعا کی جاتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں تو ہر مسجد میں اہتمام ہونے ماشاءاللہ شاید ہو رہا ہے، ہم جتنا تو کر سکتے ہیں ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کی دعا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے، نجات دے دے۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ ہمیں تو محبت ہے اسلام کی بنیاد پر، ہمیں تو اپنے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی فلاں جگہ مارا جاتا ہے، وہی ہمیں غم ہے، وہی ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، 17 مہینے تک مسلمان وہاں پر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی جانب، اور اس مسجد میں فضیلت اتنی ساری ہیں تو ہمیں اس سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت کیے، ہمیں کیوں محبت نہ ہوگی اس مسجد کے حق میں؟ اور فلسطینوں کے ہمیں سے ہر ایک کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں قبول فرمائے، اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ آنے والے جتنے فتنے فساد ہیں اللہ ان فساد کو، فتنے کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جو بھی اختلافات دور فرمائے، ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مفعم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم المسلمين في غزة. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المعتلين. حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.